بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں بیٹا آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم نے سب جو پڑھنا ہے، آج ہمارا لیکچر جو ہے وہ ہے محنت پسند خردمند کی ایکسرسائز کے سلسلے میں۔ ہم نے محنت پسند خردمند جو ہے اس کا پہلے پڑھا تھا خلاصہ، اس کی مرکزی خیال اور اس کے اقتباس کی تشریح۔ تو آج ہم پڑھیں گے اس کی ایکسرسائز۔ سب سے پہلے اس کے ایم سی کیوز دیکھ لیتے ہیں۔ ایم سی کیوز جو ہیں بیٹا وہ پورے سبق کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، یعنی ہر سبق کا حصہ جو ہے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس میں سے ایم سی کیوز نہ بنائے گئے ہوں۔ ایم سی کیوز اس لیے اس طرح سے بنائے جاتے ہیں تاکہ آپ کو لیکچر جو ہے وہ اچھے سے ریوائز ہو جائے، آپ کو سبق جو ہے اچھے سے ذہن نشین ہو جائے اور آپ اس کو یاد رکھیں۔ محنت پسند خردمند کے مصنف کا نام مولانا محمد حسین آزاد ہے، ان کی یہ تحریر ہے۔ سبق محنت پسند خردمند جو ہے مصنف کی کس تصنیف سے ماخوذ ہے؟ یہ سب جو ہے یہ مصنف کی تصنیف نیرنگ خیال جو ہے اس سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ سبق محنت پسند خردمند جو ہے اس کی صنف کیا ہے؟ محنت پسند خردمند جو ہے یہ ایک تمثیل نگاری ہے، تمثیلچہ ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی اس کے خلاصے کے شروع میں بھی بتایا تھا کہ یہ ایک تمثیلچہ ہے۔ سیر کرنے والے گلشن حال کے اور دوربین لگائے واقع ڈیش ہیں، روایت کرتے ہیں، لگانے والے جو ہیں ڈیش کے روایت کرنے والے ہیں یعنی بیان کرنے والے ہیں۔ جب زمانے کے پیرہن پر ڈیش کا دبا نہ لگا تھا، یعنی گناہ کا جو تھا وہ داغ نہ لگا تھا، تب کی بات کی جا رہی ہے۔ دنیا کا دامن بدی کے غبار سے پاک تھا۔ تمام اولاد آدم مسرت عام اور بے فکری ندام کے عالم میں بسر کر رہے تھے، یعنی تمام لوگ جو تھے وہ اپنی زندگی جو تھی وہ مسرت عام یعنی عام خوشی اور بے فکری کی جو تھی وہ عالم میں گزار رہے تھے۔ ماضی کے لوگ کس طرح رہتے تھے؟ ہنسی خوشی رہتے تھے۔ ماضی میں ملک کا کیا نام تھا؟ ماضی میں ملک کو ملک فراغ کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ ماضی میں بادشاہ کا نام خسرو آرام تھا۔ خسرو آرام کیسا بادشاہ تھا؟ خسرو آرام جو تھا وہ رحم دل اور فرشتہ مقام بادشاہ تھا۔ خسرو آرام نے نہ رعیت سے خدمت چاہتا تھا، نہ کسی سے خراج باج مانگتا تھا۔ خسرو آرام کی اطاعت و فرما برداری اس میں ادا ہو جاتی تھی کہ ڈیش بندے قدرتی گلزاروں میں گلگشت کرتے تھے، یعنی آرام کے بندے جو تھے۔ ملک فراغ کے لوگ ڈیش میں نہاتے تھے، آب حیات کے دریاؤں میں نہاتے تھے۔ ملک فراغ میں شروع میں کون سا وقت تھا؟ ملک فراغ کے شروع میں صبح کا وقت تھا۔ ملک فراغ میں شروع میں کون سا موسم جو ہے اس کی بات کی گئی ہے؟ بہار کے موسم کی بات کی گئی ہے۔ ملک فراغ میں نہ گرمی میں ڈیش نہ سردی میں آتش خانے روشن کرتے، تہ خانے سجانے پڑتے تھے، یعنی گرمی میں تہ خانے سجانے پڑتے اور نہ سردی میں آتش خانے۔ ڈیش ایسی موافق پڑی تھی کہ جھاڑے کی سختی ہو یا ہوا کی گرمی معلوم ہی نہیں ہوتی تھی۔ قدرتی سامان اور اپنے جسموں کی قوتیں جو تھی وہ ایسی موافق پڑی تھی۔ ملک فراغ میں پانی کیسا تھا؟ ٹھنڈا اور میٹھا پانی تھا۔ دنیا کے ابتدائی زمانے میں قدرتی نعمتوں کی کیفیت جو تھی وہ کیا تھی؟ پھل اور پھولوں کی بہتات تھی، بہت زیادہ ہوتے تھے پھل اور پھول۔ چشمے پر لوگ جھکتے اور منہ لگا کر پانی پیتے تھے۔ ڈیش قوت ہاضمہ کے ساتھ رفیق تھی، جسمانی قوت جو تھی۔ بھوک نے ان کی اپنی ہی زبان میں ذائقہ پیدا کیا تھا۔ سیدھے سادے کھانے اور جنگلوں کی پیداواریں ڈیش کے مزے دیتے تھے، رنگا رنگ نعمتوں کے مزے دیتے تھے۔ ڈیش
قدرتی غذائیں تیار کر کے زمین کے دسترخوان پر چن دیتی تھی۔ آب و ہوا جو تھی ڈیش میں ہوائی خوشبوؤں کے عطر مہک رہے تھے۔ سباد نسیم کی جو شمیم ہے اس میں ہوائی خوشبوؤں کے عطر مہک رہے تھے۔ ملک فراق کے لوگ کہاں چین سے زندگی بسر کرتے تھے، درختوں کے جھرمٹ کے سائے میں وہ اپنی زندگی چین سے بسر کرتے تھے۔ ڈیش کے قدرتی سامان اس بہتات سے تھے کہ ایک شخص کی فراوانی سے دوسرے کے لیے کمی نہ ہوتی تھی، عیش و آرام سے۔ ڈیش خوشی سے مالا مال اور دل فارغ البال تھے، سب کی طبیعتیں جو تھی وہ خوشی سے مالا مال تھیں۔ اتفاقاً ایک میدان وسیع میں تختہ ڈیش کا کھلا، یعنی پھولوں کا تختہ کھلا۔ تختہ پھولوں کی مہک کیسی تھی، گرم اور تیز تھی۔ تختہ پھولوں کی تاثیر سے لوگوں پر کیا اثر ہوا، ان کی طبیعتیں جو تھی وہ بدل گئی تھی۔ ہر ایک کے دل میں خود بخود کیا کھٹک پیدا ہوئی، عیش و آرام کا سامان صرف میرے ہی کام آئے، یہ کھٹک تھی جو سب کے دل میں پیدا ہوئی۔ اس گلزار میں گلگشت کے بہانے کس کے جاسوس آنے لگے، فریب کے۔ اس گلزار میں گلگشت کے بہانے کس کے شیاطین آنے لگے، سینہ زوری کے۔ غارت، تاراج اور لوٹ مار کس کی ذریات تھیں، فریب اور سینہ زوری کی۔ دنیا کے ظلم و نسق جو ہیں میں بگاڑ کا آغاز جو تھا وہ کب ہوا تھا، جب غرور، خود پسندی اور حسد نے جنم لیا۔ غرور، خود پسند اور حسد اپنے ساتھ دولت کا پیمانہ لائے تھے۔ پہلے تو ڈیش فارغ البالی کے آئین اور آزادی کے قانون کے باموجب کھلے ہوئے تھے، یعنی خدائی کارخانے جو تھے۔ بے احتیاجی کو لوگ تونگری کہتے تھے۔ حسد اور خود پسندی کا لوگوں کی طبیعتوں پر کیا اثر ہوا، لوگ خود غرض ہو گئے۔ احتیاج اور افلاس نے لوگوں پر کیا اثر ڈالا، لوگوں کو حاجت مند بنا دیا۔ پھر لوگ تونگری کو کیا سمجھنے لگے، جب ہمسایہ ہمارا محتاج ہو، یعنی وہ خوشحالی اس بات میں خیال کرتے تھے کہ ہمارا ہمسایہ ہم سے مانگے، ہم سے کمتر رہے، ہمارا محتاج رہے۔ جب ہمسائے خوشحال نظر آتے تھے تو جل جاتے تھے اور اپنے تئیں ڈیش خیال کرتے تھے، خوشحال خیال کرتے تھے خود کو۔ اس بدنیتی کی سزا یہ ہوئی کہ احتیاج اور افلاس نے ڈیش پہن کر آ گئے، بزرگانہ لباس میں آ گئے۔ اس بدنیتی کی سزا یہ ہوئی کہ احتیاج اور افلاس نے بزرگانہ لباس پہنا اور ایک ڈیش بن کر آئے، پیر زادے بن کر آئے۔ حضرت انسان کے ڈیش کے خمیر تھے، طمع خام کے۔ ہر شخص اپنے آپ کو ڈیش ظاہر کر کے فخر کرنے لگا، اپنے آپ کو جو ہے وہ امیر ظاہر کر کے فخر کرنے لگا۔ ڈیش اور موٹی قسم کی نباتات پر گزرن ٹھہری، ساگ پات پر۔ ڈیش کے موسم میں کچھ برے بھلے اناج بھی پیدا ہونے لگے۔ خزاں کے موسم میں کس موسم نے لوگوں کو لاچار کر دیا، جھاڑے نے۔ کس کا لشکر وبا اور امراض، غول کے غول بیماریاں اپنے ساتھ لاتے رہے، قحط سالی میں۔ غرض عالم میں ایسا تہلکہ پڑا کہ اگر ملک فراق کے انتظام میں ڈیش نہ کی جاتی تو ایک قلم جو ہے وہ برباد ہو جاتا، نئی اصلاح نہ کی جاتی تو۔ ساری نحوستیں کس کی نحوست سے نصیب ہوئیں، احتیاج اور افلاس کی وجہ سے۔ عالم کا رنگ بے رنگ دیکھ کر کون جو تھا وہ تجربہ کار دنیا سے کنارہ کش ہو گئے تھے، تدبیر اور مشورہ۔ عالم کا رنگ بے رنگ دیکھ کر تدبیر اور مشورہ تجربہ کار دنیا سے کنارہ کش ہو کر کہاں گئے، باغ میں۔ عالم کا رنگ بے رنگ دیکھ کر تدبیر اور مشورہ تجربہ کار دنیا سے کنارہ کش ہو کر باغ میں کیا کرنے لگے، جھولا جھولنے لگے۔ دنیا کی ابتر حالت کو دیکھ کر لوگوں نے کس سے رابطہ کیا، تدبیر اور مشورے سے۔ خسرو رام ایک فرشتہ سیرت بادشاہ تھا۔ ڈیش ایسی بری بلا ہے کہ انسان کو بے کس و بے بس کر دیتی ہے، افلاس۔ احتیاج و افلاس کا ایک ڈیش بھی ہے، یعنی ایک بیٹا بھی ہے۔ محنت پسند خردمند نے امید کا دودھ پیا ہے،
محنت پسند خردمند کو کس نے پالا ہے؟ ہنرمندی نے۔ محنت پسند خردمند کس کا شاگرد ہے؟ کمال کا۔ تدبیر اور مشورہ نے لوگوں کو کیا رائے دی؟ تدبیر اور مشورہ نے لوگوں کو رائے دی کہ محنت پسند خردمند سے جا کے ملے۔ جب لوگ محنت پسند خردمند سے ملے تو وہ کہاں کھڑا تھا؟ دامن کوہ میں کھڑا تھا۔ محنت پسند خردمند کی شکل و شباہت کیسی تھی؟ قوی ہیکل، تنومند اور محنتی جوان تھا۔ محنت پسند خردمند کا چہرہ کیسا تھا؟ محنت پسند خردمند جھررایا اور تمتمایا ہوا تھا۔ محنت پسند خردمند کا بدن کیسا تھا؟ اینٹھا ہوا تھا۔ محنت پسند خردمند کے ہاتھ میں کیا تھا؟ کھیتی کا سامان اور معماری کے اوزار تھے۔ ایسا معلوم ہوا کہ ابھی ایک ڈیش کی عمارت کی بنیاد ڈالی ہے، یعنی برج کی عمارت کی۔ محنت پسند خردمند نے لوگوں کو دیکھ کر کیا کہا؟ محنت پسند خردمند لوگوں کو دیکھ کر ہنسا۔ محنت پسند خردمند نے خسرو آرام کے بارے میں کیا کہا؟ وہ کمزور اور کام چور تھا۔ محنت پسند خردمند نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ محنت سے کام کریں۔ محنت پسند خردمند کے پہلو میں تدبیر اور مشورہ بھی کھڑے تھے۔ ہم تمہیں ایسی تدبیریں سکھائیں گے کہ جس سے یہ شوق جو ہے یہ دور ہو جائے گی۔ جنگل، کھیتوں، زمین یا ہواؤں کی، زمین کی جو یہ برائی پیدا ہو گئی تھی کہ وہ نہ تو اناج اگاتی تھی، بنجر ہو کر رہ گئی تھی، اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ گرمی سے ڈیش خوراک نکل آئے گی، سردی کی خوراک نکل آئے گی۔ ہم تمہارے لیے ڈیش کی انتڑیاں تک نکالیں گے، پہاڑوں کی، یعنی پہاڑ کھودیں گے۔ تم دیکھنا میں زمانے کو وابستہ ڈیش اور تمام عام کو اپنے ڈھب پر تسخیر کر لوں گا تدبیر کے۔ وہ بھی سمجھیے کہ محنت پسند خردمند بنی آدم کا خیرخواہ اور ہمارا دوست ہے۔ انسان کی طبیعت پر احتیاج اور افلاس نے کیا اثرات مرتب کیے؟ لوگوں نے محنت پسند خردمند کی مریدی اختیار کر لی۔ ملک فراغ میں کون سی مصیبت آئی؟ احتیاج کی مصیبت آئی تھی۔ کیا چیز انسان کو بے بس و بے کس کر دیتی ہے؟ افلاس۔ ہمت اور تحمل نے لوگوں پر کیا اثرات مرتب کیے؟ لوگ جو تھے انہوں نے کانوں کو کھودنا اور ہم زمینوں کو جو تھا اس کے اتار چڑھاؤ کو وہ ہموار کرنا سیکھ لیا تھا۔ انسانوں کو دنیا میں کون سے رویے زیب دیتے ہیں؟ محنت، ہمت، تحمل اور رواداری کے رویے۔ غرض محنت پسند خردمند نے اس فرما بردار رعیت کی بدولت یہ کی۔ محنت پسند خردمند نے فرما بردار رعیت کی بدولت لقب پایا سلطان محنت پسند یا محنت پسند خردمند کا۔ جی بچوں، یہ تھی ہماری آج کی مشق جس میں ہم نے پڑھا محنت پسند خردمند کے بارے میں۔ یہ ایک تمثیل نگاری تھی، تمثیلچہ تھا، یعنی ایسی کہانی جس میں ہمارے جذبات کو، احساسات کو انسانی روپ دے کر بیان کیا گیا ہو، اس کو ہم تمثیل نگاری کہتے ہیں۔ یہ ایک تمثیل نگاری تھی، تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس لیکچر کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہم نے لیکچر جو ہے اس کے تمام حصوں سے MCQs بنائے ہیں تاکہ آپ جو ہے اس کو اچھے سے ذہن نشین کر لیں اور آپ اچھے سے سبق کو سمجھ سکیں۔ آج کے ساتھ بیٹا ہمارا لیکچر جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ کل کو آپ کی خدمت میں نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے